بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. فارنر کا جو میسیج تھا وہ پڑھ کے سنایا تو شی سیڈ کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے باہر گئی. تو دس از دا دس کین بی دا کاز آف دیٹ اونلی دس فیکٹر کہ آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کے. کیونکہ ہجرت آپ کو 3 حالتوں میں الاؤڈ ہے. نمبر 1 آپ کی لائف کو خطرہ ہے دینی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی، اور آپ وہاں پر اللہ رسول کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا یا کچھ، تو اس صورت میں آپ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے موو آؤٹ کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ادھر کبھی واپس آئیں گے اور اللہ کے دین کی خاطر اگر آپ کو یہ جانا پڑ رہا ہے، اور جہاں جائیں گے وہاں پہ بھی یہ اسٹرگل جاری رکھیں گے، اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے. جو بیسیکلی صرف تیر تلوار نہیں ہے، وہ بیسیکلی پورا ایک لائف سٹائل ہے، سلامتی ہے پہلے تو خود، اور جسٹس کی ساری لڑائی. اللہ نہیں کہتا کہ کیا بات ہے کہ تم چھوٹی وہ کمزور عورتیں بوڑھوں اور بچوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، نہیں کرتے. انجسٹس کے اگینسٹ جسٹس، اللہ سلامتی چاہتا ہے. تو ایک تو اس صورت میں جیسے سرکار دو عالم نے یا صحابہ کرام نے پہلے ایتھوپیا بھی گئے یا جو بھی تھا. دوسری یہ ہے کہ آپ کوئی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ERCP سیکھنی ہے جو یہاں کوئی نہیں سکھا رہا، یا کوئی اور نئی ٹیکنیک، پوسٹ گریجویشن PhD کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اس ٹیکنیک کو، اس علم کو حاصل کر کے ماسٹر کر کے میں ایک دن واپس آؤں گا اور یہاں لوگوں کو یہ بھی ساتھ ہوگی کہ پھر یہاں لوگوں کو میں سکھاؤں گا بھی، تاکہ یہاں سے پھر کسی کو جانا نہ پڑے، جو نفع بخش علم ہے. تیسری ہے جہاد. تو آپ جہاد کے لیے جیسے مسلمان جاتے رہے ہیں، آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ شہید نہیں ہوتے زندہ اور جنگ بھی جیت جاتے ہیں، غازی ہیں آپ، تو آپ وہاں پر اگر سٹے کرتے ہیں اور پھر آپ وہاں کی عورت سے شادی کریں جو اپنی خوشی سے مسلمان ہوتی ہے، لونڈی بھی اگر وہ نکاح پہ تیار ہوتی ہے، اگر وہ قبضے کی بھی غنیمت کی بھی عورت ہے، اور جو ان میں سے پھر اپنے شوق سے مسلمان ہوتی ہیں، ان سے وہاں کی نسل ہو جو وہاں کے کلچر کو فیس کرے گی، انہیں پتہ ہوگا اپنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس اور رائٹس اور رانگ کا، ٹیبوز کا اور سارا، اور اسے وہ فائٹ. تو اگر وہ اپنے شوق سے پچھلے ریلیجن کو چھوڑ کے مسلمان ہوتی ہے تو وہ آپ کے مذہب کو بھی اپنائے گی، اور نہ صرف شوق سے خود سیکھے گی، آپ کی نسل کو بھی سکھائے گی. اور وہاں کی جو میجورٹی ہوگی اس میں آہستہ آہستہ آپ کا ریلیجن تب بڑھ سکتا ہے جو بڑا ہے تب بھی، ٹھیک ہے. اس کی بجائے آپ کو وہاں فتح حاصل ہو گئی، لیکن ہے وہ امریکہ سی، تسی اپنے بچے چکے، بیوی چکی، تو اتھے لے گئے، اتھے جا کے وہ کلچرل شوق سے آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ کنفیوژن میں چلے گئے، ٹھیک ہے. اور یہی ہسٹری ہے ساری عمرانیات سوشیالوجی کی، کہ جتنی اکنامیکل ہوئی ہیں مائیگریشنز پیسے کی خاطر، تو وہاں پہلی جو جنریشن ہے اس کو جا کے سٹرگل کرنی پڑتی ہے. وہ تو پیسہ پیر جمانے ہیں، وہاں ایک آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو اس میں لگے رہتے ہیں. اس چکر میں جو ان کے ساتھ سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے، وہ پیچھے کچھ کلچر چھوڑ کے آئی ہے، ابھی آدھی لائف انہوں نے دیکھی ہے، ابھی ادھر آئے ہیں، جوان ہیں، ادھر کا کلچر ہی کچھ اور ہے، تو وہ کنفیوژن میں آدھے تیتر آدھے بٹیر بن رہے ہوتے ہیں، اور جو میجورٹی کا ریلیجن ہوتا ہے اس پہ وہ آ جاتے ہیں. یہی ہے زیادہ سٹڈیز. تیسری جنریشن جب تک آتی ہے وہ ٹوٹل یا تو مذہب سے باغی ہوتی ہے یا وہ ادھر کے لوکل ریلیجن پہ لازمی ہو جاتی ہے، ٹھیک. یہی سٹڈی ہے تھرو آؤٹ، پچھلے 1000 سال کا ڈیٹا بھی سارے یہی کہتے ہیں. ماس وائے جو سرپرائزنگ ڈفرینس اس میں نظر آتا ہے وہ مسلم فائٹرز کا ہے، کہ انہوں نے جہاں پر جہاد کی خاطر اگر گئے تھے جو واقعی جہاد تھا، کوئی زمین گھیرا پروگرام نہیں تھی، تو وہاں پر ہی رہ کے انہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد جب شادیاں کی، وہیں پہ نسلیں پیدا ہوئی، تو وہاں ریلیجن گرو کیا. حالانکہ لوگوں کو نفرت ہونی چاہیے تھی، یہ انویڈرز تھے، ان کے خلاف. یہ ایک فارم ہے. اب ہمارے یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ جیسے بھی وہ بتا رہی ہے نا کہ وہ گئے ہوئے تھے. ہمارے پروفیشن میں ابھی جو کنڈیشنز ہیں اس وجہ سے جو امیگریشن بہت زیادہ ہیں جو یہاں
جو کنڈیشن فیوریبل نہ ہونے کی وجہ سے ان اینی کیس آپ کی جو سیریٹیشن اپنی فیلڈ میں سیل کرنے کے لیے لرننگ پرپز ہو گیا یا آپ کی جو اس کے کمپیریٹیولی لیونگس ہیں تو اسپیشلی آؤٹ اسکرٹس یا آؤٹ ایریاز میں، تو سر ان دیٹ کیس تو پھر یہ ہمارے لیے کیا یہ آپ چاہتے ہیں نا باہر تو آپ کوئی نیا علم ہی وہاں سے لیتے ہیں نا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے واپس جانا ہے. کئی لوگ ہیں نا جو وہاں نیشنلٹی لیتے ہیں بلکہ نیشنلٹی لینے کے لیے فیک میرجز، فیک ریلیشنز، انلیگل کام سارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے وہاں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور وہ لوگ اجڑے ہوئے ہیں اب وہاں پہ. یہ تو میرے سامنے اگزامپلز ہیں، سارا دن ہی تو میں یہی ڈیل کرتا ہوں، یہی رونا پٹنا ہے. 99% کالز ہی مجھے یہ آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی ایک کیس ہوگا جنہوں نے انہیں فون نمبر چونکہ وہ ہائی لائٹ ہوا وہ انہیں میسج کر رہی ہوں گی سارا دن، جن کو میرا نمبر بھی آ جائے تو وہ مجھے فون تو یہی رو رہے ہوتے ہیں. آج بھی میں جب آنے لگا ہوں تو وہ ایک خاتون تھی، بیسیکلی پہلے مجھے کوئی فون آیا تھا کوئی سینسٹیو پوسٹ کے بندے کے، کسی ADC کہتے ہیں اسے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو اس نے اپنا تعارف دیا تو اس نے کہا جی وہ اس طرح کوئی اور صاحب نام تو نہیں اس نے لیا کہ دوسری پوسٹ کا نام جو ان کی وائف کو کوئی یہ مسئلہ ہے، تو اگر ہم آپ کو اسلام آباد لے کے آئیں تو اگر آپ ٹائم بتا دیں گے، اگر آپ ہمیں ٹائم دے دیں تو آپ. میں نے کہا یار اس کے لیے ضرورت نہیں ہے میرے پاس نہ آنے کی نہ مجھے لے جانے کی، تو ان سے میری بات کرا دیں. تو وہ بیچارے نے مجھے کہا کہ جی میں پھر میسج آپ کا بتا دیتا ہوں، میں اپنے کل دوپہر کب بات کریں گے. میں کہا جی کل دوپہر 12 بجے کے بعد میں کر لوں گا. کہ اچھا سر. بلکہ اس نے مجھے اپنا نام بتاتے ہوئے جیسے کہا کہ کیپٹن ایکس. تو میں نے کہا کہ جیسے ایئر فورس یا نیوی میں نے کہا یار نیوی میں بھی کیپٹن ہوتا ہے. بعد میں نے اسے بات کی تو مجھے کہتے کہ نہیں سر وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیپٹن بولا ہے، تو میں نیوی وائز میں لیفٹیننٹ ہوں لیکن 25 سال. تو میں ان کے جس کو مشکل سے راضی کیا انگلینڈ میں بیٹھ کے، انہیں میرے نہ کی گال کرنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے. میں گاڑی اس وقت جا رہا ہوں، میں نے کہیں جانا ہے. نہیں پلیز میری بات سن لیں. میں کہ جی بتائیں. کہ جی وہ ہم نے پاکستان میں اس کی شادی منگنی کی ہوئی ہے، پتہ نہیں نکاح کیا ہوا ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے یا پتہ نہیں کیا. تو وہ سال منگنی رہی ہے سارا کچھ. اب ہم تو شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کرنی ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ دونوں آپس میں بات بھی کرتے تھے. تو وہ آنٹی ظاہری بات ہے مائیں دیوانی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ساری فیملی کا شرادہ بکھر جائے گا، بڑے مسئلے ہو جائیں گے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ اس سے 1 منٹ بات تو کر لیں. میں کہا جی میں نے اس کے حق میں بات کرنی ہے، میری اس سے بات نہ کرائیں. آپ کی فیملی کے لیے، اس بچی کے لیے، اس کے لیے بھی بہترین ہے کہ وہاں کی کوئی بچی پکڑیں اور اس کی شادی کریں. کہتی ہے آپ تو ایگزیکٹ اس کے لفظ بول رہے ہیں، یہی تو اس نے یہاں پہ پھٹا ڈالا ہوا ہے. تو میں نے کہا تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ اس کو. میں کہ پاکستان میں پیدا ہوا کہ نہیں یہ پیدا ہی یہاں ہوا ہے. میں کہا وہ بندی اس کے ساتھ نہیں پاکستان والی چل سکتی، اس کی بھی زندگی خراب ہوگی، اس کی بھی خراب ہوگی، تو بعد میں بھی آپ تنگ ہوں گی. نہیں آپ اس سے 1 منٹ بات کریں. میں اس سے بات کی تو جی یس سر. بچہ تو کوئی تمیز والا تھا. میں ان کے جی بیٹا. کہتے نہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی ڈاکٹر ہیں اور آپ مجھے کوئی سائیکو تھیراپی دیں گے. تو میں آسک یو ون تھنگ. میں کہ جی ہاؤ یو ول ڈائگنوز می آن دا فون. میں کہ مائی ڈائگنوسس از یو آر ناٹ اے سائیکو پیشنٹ. کہتا دیٹس اٹ. فون اس نے میٹنگ میں ماں کو پکڑا دی. میں کہتی ڈاکٹر صاحب میرا آپ کو واسطہ آپ کے بابا جی کا دیکھیں، میں آپ کو آپ کے بابا جی کا پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، واسطہ دے رہی ہوں ان کے صدقے میں. میں کہا بابا جی نے مینوں یہ نہیں کیا کہ لوگوں نے زبردستی بیاہ کرائی جو ادھر ادھر تے ادھر ادھر. تو آپ اس بندے کا رائٹ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ساری لائف آپ خراب کریں گی اس کی. نہیں میں تو 2 ہفتے سے سورہ رحمان سن رہی ہوں، یہ بات نہیں سنتا. میں کہ سورہ رحمان وہ ویاہ ہے، وہ اللہ نے کچھ کہنا پیا، تھی کچھ کہی جا رہے ہو، تو گل تو ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مسئلے سارا دن ہی ہوتے ہیں، اور لوگ زبردستی کر کے پھر وہ بچی کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، سارا کھجل خواری.
علم القرآن خلق الإنسان علمه